نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے آغاز کیا درس کا، کہ جیسے پیچھے آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں قرآن پاک کو، وحی کو، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ کس چیز سے اللہ نے بنایا ہے، پھر یہ تکبر کرتا ہے، پھر اس کی یعنی سہولتوں کے لیے جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والانعام خلقہا، کہ انعام کو اللہ نے رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ انعام میں یہ جانور آتے ہیں جیسے اونٹ، بکری، اور اسی طرح ان کی نسل، بھیڑ کی نسل، گائے وغیرہ کی نسل، تو سورہ انعام کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انعام اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیے، والانعام خلقہا لکم فیہا دفء، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے گرمی کا سامان بنایا ہے، یعنی اس کی چمڑے سے تم چیزیں بناتے ہو، اور اسی طرح اس کی اون سے گرم چیزیں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، چمڑے کی جیکٹیں اور اس ساری چیزیں بناتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں گرمی کا سامان ہے اس کے اندر۔ والانعام خلقہا لکم فیہا دفء ومنافع، اور اس کے اندر اور زیادہ بہت زیادہ نفع ہیں۔ ومنہا تأکلون، اور یہ تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، یعنی اس کا گوشت تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جانوروں کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ گوشت بھی بنایا ہے، اس میں گوشت کھاتے ہو، اور اس طرح گرمی کا سامان ہے، اور بہت زیادہ نفع ہیں اس میں۔ نفع کتنے نفع ہیں، اب اس کے گوبر سے بھی لوگ کام لیتے ہیں، اسی طرح دودھ اس کا پیا جاتا ہے، وہ آگے رکوعوں کے اندر تذکرہ آئے گا اگلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس کے اندر تمہارے لیے زینت ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، شام کو جب ریوڑ لے کے آتے ہو اور صبح لے کے جاتے ہو تو ایک روب ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے زینت، یعنی خوشی محسوس ہونا، اور ایک ہوتا ہے تکبر۔ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ مجھے ملا ہے اور اس کو نہیں ملا، دوسرا یہ تکبر کرتا ہے کہ میں نے خود کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے خوشی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اللہ کی دین ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے اوپر تکبر نہیں کرتا، تو یہ خوشی کا سامان جائز ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے زینت رکھی ہے جب تم لے کے جاتے ہو، واپس لے کے آتے ہو۔ اور اسی طرح وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اس کے ذریعے یعنی ان اونٹوں کے ذریعے، سب جانوروں کے ذریعے تم سامان ایک شہر سے دوسری شہر لے کے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وزن لے کے جاتے ہو، إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یعنی اس کے اوپر بوجھ لے کے جاتے ہو تم، یعنی اس کے بغیر تم اپنی جانوں سے، یعنی خود چل کے جانا یا اتنے دور جانا، یہ اپنی جانوں کو تھکانا، یہ تمہارے لیے ناممکن تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بنایا۔ اب دیکھو نا، یہ اونٹ ہے، یہ تو آج جہاز اور یہ ریل گاڑیاں اور ہر چیز آئی ہے نا، یہ اونٹوں کے اوپر کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں ریگستانوں کے اندر۔ انسان تو چند میل چلے تو اس کے پاؤں کے نیچے چھالے بن جاتے ہیں، لیکن یہ جانور اللہ رب العزت نے دیکھو کیسے بنائے ہیں کہ بھوکے پیاسے اور اتنے زیادہ وزن اٹھا کے اونٹ کتنے دور دور جاتے ہیں، کتنے دور دور جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یعنی اپنی جانوں کو تھکا کے بھی تم مشکل سے پہنچ سکتے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے، یعنی اللہ رب العزت تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری سہولت کے لیے بنائے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اللہ نے گھوڑے بنائے، کھچر بنائے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ گدھے بنائے تمہاری خدمت کے لیے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، اور یہ خوبصورتی کے لیے بھی، تمہاری سہولت کے لیے بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں تمہارے لیے بنائیں جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی نعمتیں پیدا کی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے، یعنی اگر یہ چیزیں تم دیکھو گے اور ان کے اوپر یعنی ان کے اوپر غور کرے گا تو تم اللہ ہی کی طرف جاؤ گے کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے ہیں۔
وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں لیکن اصل سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ومنہا جائر ولو شاء اللہ ہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتے تو اللہ رب العزت سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن جیسے اللہ نے فرشتوں کو ہدایت دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو نبیوں کی اور قرآن کی اور ان کتابوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اللہ سب کو ایسے ہدایت دیتے، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اگر چاہتے تو فرما بردار بنا دیتے، سب کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی، اگر اللہ رب العزت نے نہ چاہا، اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے، پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ سورہ نحل کا انشاءاللہ اگلے رکوع سے کل آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔